بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شموئیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں آپ کا نام تو ذکر نہیں۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 32 اور 33 میں بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، عام مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ آپ کے زمانے کا ہے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں ابتری اور بددینی پھیلی تو ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے۔ ان کے بعد حضرت غالب بن یوقنا آئے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یسیع کو بھیجا۔ غرض کہ ان میں پہ در پہ رسول آتے رہے، مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ تورات کو بھی بلا بیٹھے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا، اور قوم عمالقہ جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی ان پر حملہ آور ہوئی، ان کو قتل کیا، ان کے بہت سے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث کافروں کے زیر نگی ہو گئے اور جالوت کی رعایا بن گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک نازک دور تھا، نہ کوئی نبی اور رسول ان میں موجود تھا، نہ کوئی امیر اور سردار تھا۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ اس نکبت وادیبار کی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر فضل و کرم فرمایا۔ اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب آپ سن رشد کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت و دیانت کی بنا پر ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پر معمور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک امیر اور بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کرائیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اس قصے کو ملاحظہ نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ تم سے اس کی یہی توقع ہے، اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم جہاد نہ کرو گے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے ایسی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے وثوق سے یقین دلایا کہ ہمارے انکار کرنے کا سرے سے جواز ہی نہیں۔ ان ظالموں نے ہمارے گھر بار اور بچوں سے الگ کر دیا، انہوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس لیے اب ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک بادشاہ ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرا لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک نشان بتلایا گیا تھا۔ حسن اتفاق سے وہ نشان حضرت طالوت پر صحیح نکلا۔ حضرت طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بنیامین کے خاندان سے تھے اور ایک عرصے سے یہ دستور چلا آتا تھا۔ نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لاوی کے خاندان میں جاری تھی اور مملکت آپ کے صاحبزادے یہودا کی اولاد میں۔ بنیامین کی اولاد میں نہ نبوت تھی نہ بادشاہت۔ طالوت ایک غریب چرواہے تھے، یا پانی بھرنے یا پلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال جب طالوت کی بادشاہت کا اعلان نبی نے اس طرح کیا کہ اللہ رب العزت نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا، اللہ رب العزت کے فیصلے کو بصر و چشم قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے تمہارے مقابلے میں اس کو پسند فرمایا اور اس کو علم کی وسعت اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بڑھا دیا ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت اور بڑا جاننے والا ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ اول تو تمہارے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اس کو پسند فرما لیا، پھر اس کو سیاسی امور اور جنگی فنون کا علم وسیع پیمانے پر دیا، اور اس کی ظاہری جسم اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بھی اس کو زیادتی دی۔ مطلب یہ کہ پیغمبر نے ان کے اعتراضات کے کئی جواب دیے۔ بنی اسرائیل میں اوپر کے لوگوں سے ایک صندوق چلا آتا تھا، ان کا خیال اس کے متعلق یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے۔ بہرحال جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ اس میں تورات رکھتے تھے، اور یہ صندوق ایک متبرک چیز خیال کی جاتی تھی۔ جب کبھی دشمنوں سے لڑتے تو اس صندوق کی اسلامی لشکر فرشتے نگرانی کرتے اور اس کی برکت سے فتح کے امیدوار رہتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں خرابی پھیلی تو عمالقہ کے لوگ وہ صندوق ان سے چھین کر لے گئے۔ آخر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں دہشت ڈال دی، کیونکہ ان کے بہت سے آدمی اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے مر گئے، تو انہوں نے گھبرا کر اس کو 2 بیلوں پر لاد کر اپنے ملک سے باہر نکال دیا اور بیلوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فرشتے ان بیلوں کو ہنکا کر لے آئے۔ اس طرح وہ صندوق طالوت بادشاہ کے مکان پر پہنچ گیا۔ اور موضوع القرآن میں ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلاتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام لڑائی کے وقت اس کو آگے بھیج دیتے اور دشمن پر حملہ کرتے تو اللہ رب العزت فتح دے دیتا۔ جب یہ بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھینا گیا، غنیم کے ہاتھ لگا، اور جب طالوت بادشاہ بنا تو خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ سبب یہ ہوا کہ غنیم کے شہر میں جہاں یہ رکھا تھا ان پر بلا پڑی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ تب ناچار ہوئے اور اسے 2 بیلوں پر لاد کر ان کو ہانک دیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں تورات کی تختیاں تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے اور ایک بوری میں من و سلوہ کے زمانے کی بچی ہوئی ترنجین تھی اور چند وہ کلمات تھے جو پریشانی کے وقت پڑھے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ان تبرکات کی وجہ سے مجاہدین کے قلب کو تسلی ہوتی تھی اور اسی غرض سے یہ صندوق میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہمراہ ہوتا تھا اور اس کی برکت سے مسلمان اور ان کا نبی کامیاب ہوتا تھا۔ جواہر التفسیر میں ہے کہ تابوت سکینہ کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ اس پہ پیغمبروں کی تصویریں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے تھے اور ہر پیغمبر کے گھر کے نمونے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یاقوت سرخ کا تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک تھی کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں عہد نامہ تحریر کرا لیا تھا۔ وہ عہد نامہ یاقوت کی قلم سے بھیجتی ریشم پر لکھا گیا تھا اور اس پر فرشتوں کی گواہیاں تھی۔ پھر وہ عہد نامہ اس تابوت میں رکھ کر حضرت شیث علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ عمالقہ نے بنی اسرائیل کو شکست دی اور ان پر غلبہ پایا اور ان پر غلبہ پا کے تابوت سکینہ کو بھی ان سے لوٹ لیا۔ پھر بنی اسرائیل روتے رہتے تھے۔ عمالقہ نے وہ تابوت اپنے بت خانے میں رکھ دیا۔ تمام بت اس کے ارد گرد جو تھے گر پڑے۔ ایک بت جو مرصع بجواہر تھا وہ باقی رہا۔ ایک بت پرست آئے تو یہ حال دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر تابوت کو اس بت پر رکھ کے چلے گئے۔ پھر جب آئے تو بت نیچے تھا اور تابوت اس کے اوپر تھا۔ پھر لوہے کی میخیں لے کر بت کو تابوت پر مضبوط کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ بت کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے پڑا ہے اور تابوت بت پر رکھا ہوا ہے۔ سخت پریشان ہوئے۔ ایک بنی اسرائیل نے بتایا کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے ملا تھا، بت خانہ تو اس کی جگہ نہیں۔ اگر یہ تابوت چند دن بت خانے میں رہا تو پھر بت خانے کا نام و نشان نہ رہے گا۔ پھر قوم عمالقہ نے وہ تابوت ایک گاؤں کے حد میں دفنا دیا۔ پھر اس گاؤں کے سب لوگ مر گئے۔ پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ رکھا، وہاں بھی وبال آ گیا۔ اس طرح 5 شہر ویران ہو گئے۔ آخر لاچار ہو کر بیل گاڑیوں پر لاد کر ہانک دیا جو حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تو اس تابوت کے پاس آ کر اپنے بیانات کرتے تھے تو اس تابوت سے فیصلے کی آواز آتی، پھر اس پر عمل کرتے۔ اب یہ تابوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بحیرہ طبریہ میں ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس تمام روکدے کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کرنے کی کوئی چارہ کار نہ تھا اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے الہامی فیصلے پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب طالوت نے بنی اسرائیل کو نفیر عام کا حکم دے دیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بہت نازک ہے، اس میں بعض مرتبہ ایک آدمی کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گروہ کو آزما لیا جائے، کون کون شخص تعمیل حکم اور ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، کیونکہ میدان جہاد میں صبر و ثابت قدمی اور اطاعت بہت ضروری ہے۔ اس لیے طالوت نے شموئیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق
ایک نہر کو بطور امتحان گاہ مقرر کیا اور اعلان کیا کہ اللہ رب العزت تم کو اس نہر کے پانی سے آزمانا چاہتا ہے۔ اس نہر کے پانی کا حکم یہ ہے، کوئی شخص اس کا پانی بالکل نہ چھکے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر لینے کی اجازت ہے۔ سود یہ تھا جو شخص معمولی پیاس پر صبر و ضبط کی قدرت نہیں رکھتا وہ ایسے نازک موقع پر کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ جنہوں نے علی الاعلان خلاف ورزی کی تھی ان کو جماعت سے جدا کر دیا گیا۔ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، 70,000 اور 1,20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے کم و بیش ہو۔ وہ جماعت سے خارج بھی ہوئے اور ان کی پیاس بھی نہ بجھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ واقعہ نہر اردن پر پیش آیا، چنانچہ جو ناقص الایمان تھے وہ چھٹ گئے اور جو کامل الایمان تھے وہ نمایاں ہو گئے۔ ان کی کل تعداد 313 تھی۔ پھر ان میں بھی بعض اکمل تھے جو ظاہری اسباب سے بے نیاز اور بالاتر تھے۔ انہوں نے مخلص مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ یہ نکلا جب لشکر نہر سے پار ہو گیا، جن لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے ہم جالوت جیسے قوی ہیکل سے اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا انہوں نے بے خوف ہو کر کہا ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ خدا کی قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، مجاہدین کے اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشع بھی تھے۔ لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ دشمن کی فوج کا سردار جالوت نامی دیو ہیکل شخص تھا، اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی درگاہ میں نہایت اخلاص و تضرع کے ساتھ دعا کی کہ اے ہمارے رب صبر ہم پر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر غالب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت اپنا فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا اور کہنے لگا تم سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو بلایا اور ان سے دریافت کیا تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا 6 لڑکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب داؤد علیہ السلام حسب طلب آ رہے تھے تو راہ میں ان کو 3 پتھروں نے آواز دے کر کہا اے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تجھے کام دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے کے لیے آپ کو منتخب فرمایا، چنانچہ آپ وہ تینوں پتھر اپنے گوپیے میں رکھ کر آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے کہا مجھ کو تجھ پر رحم آتا ہے، کیوں میرے ہاتھ سے مرنے کی خواہش کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہی تیرا مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے وہ گوپیا پھرا کر تینوں پتھر اس کے ماتھے پر مارے۔ اس کا صرف ماتھا ہی کھلا تھا، باقی سارا جسم زرے سے ڈھکا ہوا تھا۔ حسن اتفاق سے وہ پتھر اس کے سر میں گھس گئے اور سر پاش پاش ہو گیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس کا سارا لشکر پسپا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور دشمنوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان کا ملک واپس ملا۔ اس واقعے نے داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا دوست دشمن دونوں کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا۔ آپ بے حد ہردل عزیز ہو گئے اور آپ کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی، اور طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ چنانچہ آپ طالوت کے بعد بادشاہ ہوئے اور اللہ نے آپ کو ملک اور سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی سرفراز فرمایا۔ حضرین آج ہمارا حضرت شموئیل علیہ السلام قصہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔